بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے ہم چاند پر انسانی قدم رکھنے کے ڈرامے کو بے نقاب کریں گے کہ کیسے یہ ڈرامہ اسٹوڈیو میں فلما کر پوری دنیا کو بے وقوف بنایا گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تاریخی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، کیا واقعی کسی انسان نے کبھی چاند پر قدم رکھا یا یہ کسی امریکی اسٹوڈیوز میں فلمایا گیا ایک ڈرامہ تھا؟ ناظرین، یہ سوال شاید ہمیشہ باقی رہے گا کہ جیسے 9/11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جہاز ٹکرانے والوں کے پیچھے در حقیقت کون تھا۔ سوشل میڈیا پر بے پناہ تھیوریز گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس سے آپ انکار نہیں کر سکیں گے کہ واقعی امریکی اسٹوڈیو میں فلمایا گیا ڈرامہ چاند پر انسان کے اترنے کا ایک بہت بڑا فریب تھا۔ ناظرین، جولائی 1969 میں دنیا نے اپنی سانسیں روک کر اپولو 2 کے چاند پر اترنے کا نظارہ ٹی وی سکرین پر دیکھا۔ نیل آرمسٹرانگ نے تب یہ تاریخی جملہ کہا، یہ انسان کا ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن در حقیقت بنی نوع انسان کی بہت بڑی چھلانگ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جملہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ڈرامے کا محض ایک ڈائلاگ تھا۔ تب امریکہ اور سوویت یونین کی سرد جنگ عروج پر تھی۔ ایسے میں روس نے مدار میں اپنا پہلا سیٹلائٹ بھیج کر دنیا کو حیران کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے فوراً اداریہ لکھا کہ روس خلا سے امریکی شہروں پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ ان دنوں امریکہ میں یہ بحث ہونے لگی کہ روس چاند پر میزائل بیس بنائے گا۔ بظاہر روس خلائی جنگ جیت رہا تھا۔ ناظرین، بل کیسنگ اس کمپنی میں انجینئر اور ڈیزائنر تھا جس نے اپولو 2 بنائی تھی۔ بل کیسنگ نے راکٹ اور تمام منصوبے کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ جو کچھ میں نے ٹی وی پر دیکھا وہ سارا ایک جھوٹ اور ڈرامے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، بل کیسنگ کا کہنا ہے کہ ہمارے تیار کردہ راکٹ کے ذریعے چاند پر جانے اور وہاں سے بخیریت واپس آنے کا امکان 0.00001% تھا، اور آج تک اپنے اس دعوے پر وہ قائم ہے۔ ناظرین، اب چاند پر اترنے کی ویڈیو فوٹیج پر ایسے سوالات اٹھائے ہیں جن کے تسلی بخش جوابات آج تک نہیں مل سکے۔ مثلاً چاند پر اترنے والی شٹل کے نیچے اس کے طاقتور انجن سے نکلنے والے بلاسٹ کا کوئی نشان موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ نیچے سب کچھ اڑا دیتی ہے۔ اس فوٹیج میں ستارے کہیں نظر نہیں آ رہے، جبکہ آسمان بالکل سیاہ ہے۔ اس فوٹیج میں امریکی پرچم ہوا سے پھڑپھڑا رہا ہے، جبکہ چاند پر ہوا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ راکٹ کے دھماکے کا شور 150 سے 160 ڈیسیبل ہوتا ہے، جو کان پھاڑ دیتا ہے۔ اس فوٹیج میں اتنے شور کے ساتھ اترنے والے شٹل کے اندر خلا بازوں کی بات چیت صاف سنائی دیتی ہے، اور ایک سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ویڈیو کو دگنی رفتار سے چلایا جائے تو اس میں چہل قدمی کرنے والے خلا باز اور چاند گاڑی بالکل نارمل انداز میں چلتے پھرتے محسوس ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ زمین پر حرکت کر رہے ہوں۔ چاند پر جانے والوں نے کہا کہ چاند کی سطح پاؤڈر کی طرح ہے۔ تب شٹل کی دوبارہ پرواز کے بعد اس کے نیچے آنے والے طوفان سے چاند پر انسانی قدموں کے نشان مٹ کیوں نہیں گئے؟ ناظرین، شٹل کا واپس اڑنا تو لگتا ہی نہیں کہ دھماکے کے زور پر اڑی، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس کو اوپر کسی جہاز سے باندھ کر کھینچا گیا ہے۔ بڑے بڑے کیمرے خلابازوں کے سینوں پر بندھے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا تک مشکل تھا۔
لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض تکے سے ہزاروں عمدہ تصویریں کیسے کھینچ لیں۔ ناظرین، بہت ساری تصاویر ایسی ہیں جن میں مختلف چیزوں کے سائے بالکل مختلف زاویے پر ہیں، گویا سورج کی بجائے روشنی کا منبع کہیں نزدیک ہی تھا۔ ناظرین، یہ بہت لمبے حقائق ہیں، اور آخر میں اس راکٹ بنانے والے نے سوال کیا کہ اگر 1969 میں انسان چاند پر چلا گیا تو پھر اس کے بعد آج تک چاند پر انسان کیوں نہیں جا سکا؟ حالانکہ ٹیکنالوجی اس سے کہیں زیادہ جدید بن چکی ہے، اور امریکہ نے بھی چاند پر قدم رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ناظرین، شاید اس لیے کہ دوسری بار دنیا کو بے وقوف بنانا ممکن نہیں تھا۔ ناظرین، بل کیسنگ اس کمپنی میں انجینئر اور ڈیزائنر تھا جس نے وہ راکٹ اپولو 2 بنایا تھا۔ ناظرین، بل کیسنگ نے یہ انسانی ڈرامہ سامنے آنے سے پہلے ایک کیمپین لانچ کی تھی جس میں اس کا کہنا تھا کہ چاند پر انسان اتر ہی نہیں سکتا، اگر ایسا ہوا تو وہ ایک ڈرامہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ امریکہ اور سوویت یونین میں چاند پر پہلے قدم رکھنے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ سوویت یونین اور سوویت سائنسدانوں نے باضابطہ طور پر یہ موقف کبھی اختیار نہیں کیا کہ امریکہ نے چاند پر قدم نہیں رکھا، بلکہ اگر کسی نے اعتراض کرنا بھی تھا تو سوشل میڈیا پر تھا۔ آخر کیوں؟ ناظرین، اگر ایک زمیندار کہتا ہے کہ میری بھینس نے آج 50 کلو دودھ دیا ہے، تو مخالف زمیندار جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس پر اعتراض کیوں نہیں کر رہا کہ صاحب، بھینس ایک دن میں 20-22 کلو سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر چاند پر انسانی قدم ناممکنات میں سے ہے تو سوویت یونین اور امریکہ کے آزاد سائنسدانوں اور انجینئرز نے اپنے اپنے عوام کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ دوڑ ایک پاگل پن ہے؟ اگر امریکہ نے دوسری مرتبہ چاند پر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کی تو سوویت یونین والوں نے اس شکست کے بعد ایک بار پھر چاند پر قدم رکھنا کیوں ضروری نہیں سمجھا، جبکہ پہلے وہ اس کے لیے مرے جا رہے تھے؟ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جن کو دیکھنے کے بعد تمام ناظرین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا انسان نے چاند پر قدم رکھا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔